ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے. ایسیا صاحب, آج جو ہے وہ ISPR نے بھی واضح کر دیا کہ حالیہ دنوں میں افغانستان سے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل یہ صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے آج ISPR نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ امید کرتے تھے کہ وہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے یا اس کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ جو ہے کوئی رول پلے کرے گی, لیکن جو حالات پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ نہیں روک رہی. ابھی اس ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ 29-30 لوگوں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا زوب کے وغیرہ کے علاقوں میں, کیونکہ یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ کوبانی یہاں پر ملوث ہے, ایک ہے براہ راست کراس بارڈر ہو رہی ہے, وہاں سے سارا کچھ پلان بنتا ہے اور وہاں سے انٹر کیے جاتے ہیں لوگ اور وہ آ کے کرتے ہیں سارا. اور اس میں پھر اچھا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ادارے جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, عام آدمیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, عام پاکستانیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹیررزم کے واقعات, اس میں غیر ملکی بھی تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, جیسے چائنیز کے ساتھ ہوا. تو اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ واقعی جو اتنا بڑا ایک دم تیزی سے پریشر جو ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے بھی واقعات بہت زیادہ ہوئے, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, کیوں اتنا زیادہ آپ یہاں پہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کشمیر کے اندر بھی جب کبھی حالات بہتر ہوتے تھے ماضی میں تو انڈیا جو تھا یعنی بلا اشتہار فائرنگ شروع کر دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کہیں سٹیبل نہ ہو جائے, پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہ ہو جائے, کیونکہ اگر ٹیررزم ہوتی رہے گی تو پاکستان کا ایک بڑا بجٹ جو ہے اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے آپ کی ریاست کا بجٹ جو ہے وہ اس طرف جاتا رہے گا, اور ظاہری بات ہے پھر وہ بلینز آف روپیز آ جائے, اور پھر آپ اپنے ترقیاتی پروگرام جو ہیں یا معاشی ترقی کے اور جو آپ کے سمجھے آبجیکٹیو ہے آپ اسے اٹین نہیں کر سکتے, اور آپ ہر وقت ایک گو مگو کی جو ہے آپ کیفیت اس میں رہیں گے. اس وقت پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹیررزم تیزی سے اب ہمارے مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے. اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں اس کے یہ ریجن کے اندر ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے جس میں صرف پاکستان نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اس کے اندر ایران کا ایک بہت بڑا ایک رول آپ کو نظر آئے گا, اس وقت عراق کی سچویشن آپ کو نظر آئے گی, سعودیہ کے اندر یہ آپ دیکھیں یہ انٹر لنکڈ ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, پھر افغانستان سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں اوور آل تو آپ کو امریکنز نظر آئیں گے, امریکن سی نظر آئے گی, ادھر سے موساد نظر آئے گی, اور خاص طور پر انڈیا کی جو را ہے, انڈیا اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اس وقت کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ وہ جو ایران کے اندر وہ بندرگاہ انہوں نے اپنی ساری 10 سال کے لیے کنٹرول, یعنی اس ریجن کے اندر وہ پورا کنٹرول کر رہا ہے. اور کوشش جو انڈینز ہیں ان کی یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے افغانستان کے اندر پاکستان کا انفلوئنس نہ بڑھے, افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف دشمنی رہے, اور پاکستان کے اندر جو حملے کرائے جا رہے ہیں افغانستان سے اس کے پیچھے یہی ہے کہ اگر امن ہو جاتا ہے افغانستان سے, دہشت گردی جو ہے وہاں سے ختم ہو جاتی ہے, اور پاکستان میں اگر کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوتی تو ایک تو پاکستان سٹیبل ہو جائے گا, دوسرا پاکستان کا انفلوئنس افغانستان میں پیدا ہوگا. دوسری دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جیسے پاکستان سے کے اندر سے جو چائنیز کوریڈور یہاں سے آئے گا تو پھر آپ یہاں سے کچھ چاہ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا تک آپ کی ایکسیس ہو, یہاں سے ٹرین کا راستہ ہو, ٹرین جائے وہاں تک, آپ کا باقی ٹرانسپورٹیشن وہاں تک جائے. تو چونکہ وایا افغانستان ہونا ہے تو اگر افغانستان کے اندر کول اینڈ کام سی سچویشن ہو جاتی ہے اور پاکستان کی فضا جو ہے بالکل ایک سمجھے کہ کنڈیوسو ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے وہاں پہ فضا, تو پھر آپ کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا ایک بلک جو ہے نا وہ چل سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایسے صاحب کہ اس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ تو نہیں جو ہے وہ سلو ہوتی, لیکن کہیں پہ کمی آتی ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ کہ جو حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا وہ پہلے سے مزید اس میں تیزی آئی نہ کہ کمی آنے کی بجائے؟ دیکھیں تیزی کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آپ چائنیز کوریڈور کے اوپر. پاکستان کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے, اور جو میرا خیال ہے وہ عزیز صاحب نے بھی بات کی, پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک کرنچ ہے اس کو کسی طریقے سے ہم اوور کم کریں. اچھا اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک سے ایکسپورٹ کو بڑھائیں, یا اب چائنیز کوریڈور آپ کے لیے اکانومی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گیم چینجر ہے. تو اکنامک جو کوریڈور ہے جو چائنیز کا جو ہے تو وہ کیسے کرے گا, آپ کا گیم چینجر کیسے بنے گا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر مال چائنا کا پاکستان میں آتا ہے اور یہاں سے پھر آپ کی تجارت یا سینٹرل ایشیا ایک بہت بڑی منڈی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, افغانستان تو ہے, افغانستان کے اندر تو آپ کہہ لیے آپ کی خوراک بھی جا رہی ہے اور بہت کچھ جا رہا ہے, لیکن سینٹرل ایشیا کے اندر جس میں کرغزستان ہے, تاجکستان ہے, ٹھیک ہے, اور جو باقی جو لوگ ہیں اس وقت جو 5 رشین ریاستیں آزاد ہوئی تھیں وہ بہت بڑی ایک منڈی ہے پاکستان کے لیے, اور پھر وہاں سے آپ آئل بھی لا سکتے ہیں, آپ گیس بھی پاکستان کے اندر لا سکتے ہیں, اور پاکستان سے یہاں سے آپ کی پوری اگر منڈی چلی جائے وہاں پر آپ کی, تو پھر ایک آپ سمجھے کہ ایک بہت بڑا اکنامک بوسٹ بھی آ سکتا ہے. اچھا وہ اگر افغانستان میں پھر اگر وہ سچویشن
سچویشن جیسا اس صورتحال میں جس وقت ہم آلریڈی جو ہے وہ ہر طرح سے پرابلم میں ہیں، چاہے وہ سیاسی بحران کہہ لیں یا پھر وہ معاشی بحران کہہ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کا ملک میں سر اٹھانا، یہ صورتحال مزید خطہ جو ہے وہ یقینی طور جی پہ بالکل پریشان کر آپ جو سکتے کہہ رہی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جو فورسز ہیں بڑا دلیرانہ طور پر لڑ بھی رہی ہیں، اس میں بھی تو کوئی میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہے. اور جس طرح وہ لڑ رہے ہیں، جس طرح وہ شہادتیں دے رہی ہے، فوج ہماری شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کو جب ایک واقعہ دہشت گردی کا نظر آتا ہے، لیکن آپ کو وہ 10 واقعے نہیں نظر آ رہے ہوتے کہ جس کے اندر ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ایک کامیاب آپریشن کر کے ان کو ایٹ دا نک آف ٹائم جو ہے، اور یہ سمجھے کہ ایٹ 11th hour جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں جا کے، اور ان کو بالکل ان کو موقع نہیں دیا جاتا. تو اگر ایک دہشت گردی کا واقعہ آتا ہے تو آپ یہ سمجھے 10-15 واقعات کو روکا بھی جاتا ہے. اور یہ پورا ایک، چونکہ افغانستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جب سے رشین جو وار ہوئی ہے اس کے بعد امریکنز یہاں پر آئے، تو وہاں پر جو آپ سمجھے کہ جو ایسی فورسز جو ہیں جو کہ ٹیررزم کے حوالے سے وہ چاہتی ہیں کہ ارد گرد اور خاص طور پاکستان کو ٹارگٹ کریں، انہیں وہاں کھل کے کھیلنے کا موقع ملا. اور انڈین انویسٹمنٹ نے جب آپ 9/11 کے بعد وہاں پر آپ کو پتہ ہے انڈین قونصلیٹ جگہ جگہ کھل گئی تھی. اچھا وہ ختم تو ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹریننگ کیمپس اور یہ خاص طور پہ TTP کو جو پروٹیکشن وہاں دی جا رہی ہے، اور زیادہ پاکستان کے اندر جتنا بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ طریقے طالبان پاکستان کے ذریعے جو وہاں پہ جا چکے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر اٹیکس کرتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو پولیٹیکل جو ہے نا اسٹیبلٹی نہ آئے. جب پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم ہوتی رہے گی تو پاکستان کا سارا فوکس آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اس سے کھیلنا شروع ہو جائے گی یا اسے روکنے کے لیے اپنی ایفرٹس شروع کر دے گی. تو باقی جو بڑے کام ہے جس میں آپ نے ملک کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کا ایک آپ نے اسٹرکچر قائم کرنا ہے، اپنے سڑکیں ہیں، روڈز ہیں، ٹرین کی لائنز ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ بننا ہے. جب یہ بنے گا تو پھر جا کے آگے جو آپ کی اکنامک آپ کو جو فروٹس ہیں آپ اس کو جو ہے نا آپ کاٹ سکیں گے یا اس کو آپ کو فائدہ ہوگا، بینیفٹس پہنچیں گے. اچھا وہ سچویشن بننے نہیں دی جا رہی. اور اس میں جو 2 صوبے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں آپ کا جو چائنیز کوریڈور کا ایک بڑا حصہ جو ہے بلوچستان سے گزر رہا ہے، پھر خیبر پختونخوا سے بھی اس کا وہ سارا سلسلہ ہے، گوادر تک جاتا ہے. تو وہ جو بیلٹ ہے ساری، اس کو جان بوجھ کے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں جو ٹیررزم اس وقت ہو رہی ہے وہ ان ایریاز میں ہو رہی ہے جہاں سے چائنیز کوریڈور گزرنا ہے یا گزر رہا ہے، اس کے ارد گرد کے جوائننگ ایریاز کے اندر زیادہ ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں. تو بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ چائنیز کا ایک تو دیکھیں CIA کا جو زیادہ ان کا انٹرسٹ جو ہے، امریکنز نہیں چاہتے کہ چائنیز کوریڈور یہاں پر چلے. ایک تو وہ پراکسی وار یہاں پہ لڑ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو را ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ایک تو یہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کسی طریقے سے ترقی کر جائے. تو وہ بھی ساتھ مل کے افغانستان کے ساتھ آ رہے ہیں. اور پیچھے اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ ان کے نیکسز ہے 3 ملکوں کا، جس میں CIA، موساد. آپ اسرائیل کے بالکل اس کو آپ صرف نظر نہ کریں، اسرائیل کی موساد کا اس کے اندر مین رول ہے. دیکھیں پاکستان کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں پاتا اور فوج پاکستان تو بالکل نہیں پاتی. صحیح. ایسا سب چونکہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالا بھی گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی نے مزید سر اٹھایا، ایک یہ بھی ریزن ہے اس کے؟ جی بالکل. دیکھیں افغانستان والا ایشو جو ہے ابھی ریسنٹلی جتنے بھی پاکستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر جو چائنیز والا جو واقعہ جس میں چائنیز انجینئرس کو مارا گیا، تو اس کے اندر تو بہت کلیئر کٹ ہے کہ اس کے اندر افغانی یوز ہوئے ہیں نا افغانستان. اور ہماری طرف سے اداروں کی طرف سے تو یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ افغانستان کے اندر سے جو لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جعلی کاغذات بنائے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے یہاں ٹھہر گئے ہیں مل ملا کے، تو وہ اس کے اندر ملوث ہیں. اور حقائق بھی یہی بتا رہے ہیں، واقعات بھی یہی بتا رہے ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی گئی ہے کہ افغانیوں کو افغانستان میں شفٹ کیا جائے. اچھا جب آپ یہ شفٹ کر رہے ہیں، ان کو ادھر بھیج رہے ہیں، تو اس پریشر کو بھی کہ وہاں کی جو قوتیں ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر اٹیکس کر رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں 35-36 لاکھ اگر افغانی یہاں پر ہیں تو اس میں سے اگر 10-15 لاکھ بھی چلے جائیں تو ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے. تو اب دیکھیں اس کے لیے ایک بہت بڑی آپ کو سمجھے کامنگ آپریشن بھی چاہیے، ایک پالیسی بھی چاہیے. جب آپ کرتے ہیں تو اس میں بڑی طاقتیں بھی اس ریجن کے اندر ایک پراکسی وارز میں کود جاتی ہیں. پھر ویپن دیا جاتا ہے. افغانستان کے اندر جو ویپن موجود ہے، جو امریکن چھوڑ گئے ہوئے ہیں، جدید ترین ویپن ہے. دیکھیں وہ ہمارے کچے کے علاقے تک پہنچا ہوا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ اس میں ہمارے بھی لوپ ہولز ہیں، ہمارے اداروں کے بھی لوپ ہولز ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ جی اگر افغانستان کے اندر کوئی ویپن موجود ہے تو وہ کچے کے علاقے میں کیسے آ جاتا ہے؟ درمیان میں اتنا لمبا رستہ ہے تو ہزاروں کلومیٹر کا جو وایا ہے جس کے اندر آپ کے پلوتھرا آف ایجنسیز آپ کی موجود ہیں یا آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو وہ کیسے ان کی نظر سے بچ کے وہ سارا چیزیں آ جاتی ہیں. تو دیکھیں کچھ لوپ ہولز ہمارے بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہماری جو اوپر اس وقت عسکری قیادت ہے یا پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو سارا، اور اس کے لیے ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں آپ جب کبھی بھی
پاکستان کے حالات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے, اکانومی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں, تبھی آپ کے خلاف ہوگا نا یہ سارا کچھ. سمپل سی بات ہے, جب آپ ملک کا ڈیفینس یا ملک کی سیکورٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یا ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, تو جو آپ کے دشمن ہیں انہیں تو یہ ایک آنکھ نہیں پائے گی. وہ تو انہیں تو پاکستان, میں انڈیا کی بات کروں تو وہ تو پاکستان کی ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے, اور پاکستان کو اتنی ترقی کرتا کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے. ایجنٹ صاحب, 3 اہم ممالک جن میں ناروے ہے, آئرلینڈ ہے, اسپین ہے, انہوں نے جو ہے وہ 28 مئی کو باضابطہ طور پہ فلسطین کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اسرائیل اس وقت بڑا سیخ پا ہے, کیونکہ باقی تو شاید انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا. دیکھیں 140 ممالک آلریڈی اس کو اسرائیل کی جو فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو مان چکے ہیں. اس میں عرب لیگ کے بھی لوگ ہیں, OIC کے جو ملک ہیں, اسلامک والے جو ہیں, اور اس کے علاوہ نان الائن موومنٹ کے بھی وہ ممالک جو ہیں جو کسی کے ساتھ نہیں تھے, سرد جنگ میں رہے, وہ بھی سارے فلسطین کو مان چکے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو 3 ممالک ہے جس میں اسپین ہے اور پھر یہ کہ آئرلینڈ ہے, تو آئرلینڈ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھے کہ برٹن کا جو ایریا سارا ایک وہ بھی, اس میں آپ دیکھیں برٹن جو ہے, برٹن تو آلریڈی نہیں مان رہا, لیکن آئرلینڈ اگر مان لیتا ہے تو پھر ایک سمجھے کہ وہاں کا انفلوئنس بھی تھوڑا ڈسٹرب ہوا ہے. اچھا, اسپین جو ہے وہ بھی اس کو مان رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, ان کے ماننے سے ہوا یہ ہے کہ اسرائیل بڑا سیکھ پایا, اس نے یہ کیا ہے کہ 2 ممالک سے تو جو 3 ممالک جنہوں نے مانا, 2 سے تو اس نے اپنے سفیر واپس بلا لیے, اور تیسروں کو اس نے بڑی دھمکیاں بھی دی ہیں, اور اس نے کہا, اور اس کے اندر برٹن اور امریکہ بھی جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو زیادہ ممالک ہیں وہ فلسطین کی ریاست کو مان چکے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جناب اسرائیل نے الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ آپ دہشت گردی کی کوئی سپورٹ کریں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نتن یاہو جو ہے نا, یہ ابھی تک اپنے ایجنڈے سے باز نہیں آ رہا. یہ دیکھیں اس کے اندر جو اسپین کے جو اس وقت ہیڈ ہیں, انہوں نے جو بیان دیا بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کو قتل کروا رہے ہیں, عورتوں کو قتل کروا رہے ہیں, بوڑھوں کو قتل کروا رہے ہیں, اور اگر اس طرح کریں گے تو ریجن کے علاقے کے اندر جو سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہو سکتی ہے. ماضی کے اندر دیکھیں امریکہ نے 2 ریاست کا جو فلسفہ تھا یا تھیوری تھی, یہ بھی امریکنز نہیں دی تھی, بعد میں وہ اس سے اب بیک آؤٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی اس کو نہیں مان رہے. 2 یاسر عرفات کے دور میں 2 ریاستیں, یعنی اسرائیل کی علیحدہ ریاست ہو اور فلسطین کی علیحدہ ریاست ہو, یہ امریکن پریزیڈنٹ نے دیا تھا یا امریکن گورنمنٹ نے اس وقت یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ایسے کر لیتے ہیں. اچھا, پھر آہستہ آہستہ اب وہ اس سے بھی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کو نہیں مان رہا. لیکن اب یہ تینوں ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ایجنڈا جو ہے جو 2 ریاستوں والا تھا سب مان چکے ہیں اوسلو معاہدے کے تحت, تو پھر اب کیا تکلیف ہے آپ کو نا, آپ یہ نہیں, اس کو کیوں نہیں مان رہے. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس میں فلسطین کی ریاست کو نہیں مانتے, اٹیکس کرتے ہیں, مارتے ہیں, تو یہ پورا ریجن جو ہے ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ ایک خانہ جنگی, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حالات ہو جائیں گے امن و امان کے, وہ پھر سب کے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں. اور اگر وہاں پر واقعی یہ آگ بھڑکتی ہے اور آگے پھیلتی ہے, کیونکہ اس وقت اسرائیل چاہ رہا ہے اوپر اس وقت ایک پریشر ڈیولپ, وہ بالکل آخری جو ایریا ہے جو مصر کے ساتھ ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے نکل چکے ہیں, اور اس لیے ہم نے یہ علاقہ بھی لینا ہے. اچھا, اگر یہ علاقہ لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ عملاً فلسطین کی جو ریاست ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا بیکلیش بڑا خوفناک آئے گا, سب کو پتا ہے. اور وہ جو آگ ہے جو کنٹین ہو رہی ہے, میرے خیال ہے ان ممالک کو یہ نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر ہی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں سے فلسطینی باہر آ گئے تو پھر اب یہ سمجھ لیں کہ ایکسیس ان کی وہ مصر تک نہیں رہے گی, وہ پھر ہر ملک میں جائیں گے, وہ یورپ میں بھی جائیں گے, اور یہ آگ وہ ممالک جو ہے سینٹی جن کو ہے انہیں پتا ہے کہ یہ آگ پھیلے گی پھر بہت زیادہ. اور پھر یورپ نے 2nd ورلڈ وار کے اندر جتنی ہلاکتیں دیکھی, جو تباہی دیکھی, وہ اب یورپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ یورپ دوبارہ سے اس کے اندر انوالو ہو, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طاقت کے نشے میں اس وقت مخمور ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو مرضی کروں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کی عوامی ریئیکشن ہے, عوامی جو ایک جنگ ہے جو شروع ہوئی ہے, اس میں OIC شامل نہیں ہے, اس میں عرب لیگ شامل نہیں ہے, اس میں لیڈرشپ نہیں لڑ رہی, لیکن یہ جو عام لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں وہ جو جہاد والا فلسفہ ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. ایک تو یہ, دوسری بات ہے کہ دیکھیں 140 ممالک نے پہلے قبول کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ممالک بھی اس کو قبول کر رہے ہیں, جیسے اسپین آپ نے بات کی, آئرلینڈ کی بات کی, اور تیسرے ملک کی بات کی. تو یہ دیکھیں پاکستان کے لیے بھی ایک موقع ہے مصباح کہ پاکستان بھی فلسطین کی اس ریاست کو قبول کر لے. ٹھیک ہے, اس کو قبول کرے, اور اس کو باقاعدہ ہمارا اس کے حوالے سے بڑا ایک نرم گوشہ بھی ہے, ہم اس کو قبول بھی ایک قسم کا کرتے ہیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے چیزیں بڑھنی چاہیے. پاکستان یہ اقدام کرتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں پاکستان میں کافی حد تک اس حوالے سے اقدام بھی ہے, پاکستان یہی بات کر رہا ہے, پاکستان اس حوالے سے کافی اقدام بھی کر رہا ہے.
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ فلسطین کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. اور یہاں پاکستان کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی آپ اسرائیل کو مان لیں تو بعد میں پھر فلسطین کی بات کی جائے. تو میرا خیال ہے یہ بہت غلط ہوگا اگر یہاں پر ہوا تو. اس وقت تین ممالک کا جو ہے وہ فلسطین کو ماننا اس وقت جب جو ہے وہ شہداء کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے, زخمیوں کی تعداد 80,000 سے بڑھ گئی ہے. چونکہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ خطے کی صورتحال یا خطے میں امن قائم اس وقت تک نہیں رہ سکتا جب تک جو ہے وہ فلسطین میں امن نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ اب آگ اپنے گھر کو لگنے جا رہی ہے تو وہ سچویشن تبدیل ہوتی ہوئی ابھی نظر آ رہی ہے. اچھا, اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایک وارنٹ ان کے گرفتاری کے جو ہے نیتن یاہو کے وہ بھی ایک قسم کے اپلائی ہوئے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ جاری سمجھے کہ ہو رہے ہیں. اب اس کو بڑا مذاق خیز کہہ رہے ہیں کیونکہ واقعی اس طرح کی ایکٹیویٹی اسرائیل کے خلاف کبھی نہیں ہوئی. تو اسرائیل کے خلاف جو ہے نا آج ان کے وزیر خارجہ نے وہاں پر جا کے مسجد اقصیٰ پہنچے اور اس نے کہا دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ والا جو علاقہ ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑے گا, فلسطین کو یہ نہیں دے گا. یہ ایک میسج انہوں نے کنوے کیا. لیکن اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سچویشن ہے, ایک تو یورپ کی ساری صورتحال آپ کے سامنے چلتی آ رہی ہے, دوسری یہ ہے کہ جو سینٹی جہاں پرویل کر رہی ہے یورپ کے ممالک کے اندر, اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ جو بیان آیا ہے کہ آپ عورتوں کو مارے ہیں, بچوں کو مارے ہیں, تو اس کا مطلب آپ اسرائیل کے اوپر وہ کنفرم کر رہے ہیں. ایک طرف اب وارنٹ والا چکر چل رہا ہے اور ساتھ ہی اگر تین ممالک یا اسپین کے ہیڈ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے باقاعدہ طور پر جینوسائیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اسرائیل تو اسے مان نہیں رہا. اور دیکھیں امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو دہشت گردی نہیں مانتے, جو کچھ ہوا جینوسائیڈ مانتے ہی نہیں. امریکن تو اتنا حد تک چلا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو قتل ہو رہا ہے اس قتل کو تو وہ انسانیت کے ایک شرمناک قسم کے وہ ایک رول پلے کہلاتے ہیں, لیکن شرمناک ان کا رول ہے. لیکن ایسے میں اگر اسپین کے وہ جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے جناب آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, یہ آپ ان کو باقاعدہ قتل و غارت گری وہاں کریں, نسل کشی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جس میں ساؤتھ افریقہ بھی گیا ہوا تھا اور انہوں نے بھی جا کے یہی سب کچھ کہا تھا, تو وہ ان کا وہ والا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس کو تقویت مل رہی ہے, جس میں نتن یاہو کو قاتل قرار دے کر اسے کہا جسے گرفتار کیا جائے, اس کو بند کیا جائے. تو ایک طبقہ جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میجورٹی آف یورپین کنٹریز بھی جو ہیں وہ اب لائن کے دوسری طرف چلے گئے ہیں. اگر ادھر اسرائیل کے ساتھ کوئی ساتھ دے رہا ہے کھل کے تو اس میں صرف آپ کو امریکنز نظر آتے ہیں اور برٹن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو ممالک ہے وہ اس طرح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, وہ کم کر رہے ہیں. لیکن اس یہ جو اہم لوگ ہیں آئرلینڈ اور اسپین اور تیسرا جو آپ نے ملک کا ذکر کیا, یہ تینوں اہم ممالک ہیں. ان کا یورپ کی پالیسی میکنگ کے اندر کہیں نہ کہیں رول ہے. اور وہاں پر جو آپ سول سوسائٹی کی آواز ہے, جب یہ باتیں چلی جاتی ہیں اس طرح کی ڈیسیژن کیے جاتے ہیں, تو اس وقت سول سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے ساتھ دیتی ہے اس آواز کی جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے, چونکہ ایسے سب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سارے ظلم میں تشدد میں جو ہے وہ خود کو انسانی حقوق کا لمبردار کہلانے والا امریکہ جو ہے وہ برابر کا شریک ہے. فی الوقت مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.